السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے وہ بہت ہی فنی ہے۔ میں اس کو پہلے بھی 1 سے 2 مرتبہ ریڈ کر چکی ہوں اور ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ ناول کا نام ہے ٹائیں ٹائیں فش۔ آئیے ناول کی جانب جاتے ہیں۔ جیسے ہی نائی نے میرے سر پہ اس طرح پھرنا شروع کیا مجھے سکون سا آ گیا۔ ٹنڈ کروانا میرے لیے ہمیشہ باعث اطمینان رہا ہے۔ جیسے جیسے اس طرح میرے سر پر پھرتا جاتا ہے مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگتا ہے۔ میں ٹنڈ اس لیے نہیں کرواتا کہ اس سے سر کو ہوا لگتی ہے، بلکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ٹنڈ کروانے سے میرا سر منہ سے اچھا نکل آتا ہے۔ ابا کو میری ٹنڈ سے بہت چڑ ہے۔ ان کے بس میں ہو تو وہ دنیا بھر کے استروں پہ دنگ لگوا دیں۔ اگرچہ انہیں ٹنڈ کا کوئی شوق نہیں، لیکن قدرت نے ان کے سارے بال اڑا دیے ہیں۔ ابا کی اتنی گھنی ٹنڈ دیکھ کے میرے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کاش میرا سر بھی ایسا اسموتھ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ابا کے سر پر چپت مارنے کا بڑا مزہ آتا تھا۔ بالکل ایسی آواز آتی تھی جیسے طبلے کی ترکٹ سے آتی ہے۔ لیکن جو میں بڑا ہوتا گیا ابا کا سر مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اخلاقی اعتبار سے ابا کے سر پہ چپت مارنا میرے لیے جرم ضعیفی قرار پایا۔ انہی دنوں میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ابا کے سر پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے سر پہ خود کھڑا ہوں گا۔ یوں میں نے خود انحصاری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پہلی دفعہ ٹنڈ کرائی۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ٹنڈ شدہ ہو کے گھر پہنچا تو ابا نے دروازے سے ہی مجھے چونی دے کے رخصت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو میری بات کاٹ کے بولے، دیکھو بھائی، نہ تو ہمارے گھر کوئی بچہ ہوا ہے اور نہ کوئی شادی ہے، پھر تمہیں ادھر کا پتہ کس نے دیا؟ یہ لو چونی پکڑو اور معاف کرو۔ وہ دروازہ بند کرنے لگے۔ ابا یہ میں ہوں، میں چلایا۔ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابے آہستہ بول، کیوں مجھے ابا ابا کہہ کے بدنام کر رہا ہے؟ میں کہاں سے تیرا باپ ہو گیا؟ وہ غرائے۔ ابا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا تو ہی میرا باپ ہے، خدا کے لیے مجھے پہچان۔ ابے کیا بک رہا ہے؟ ابا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ابا، میں تیرا بیٹا ہوں۔ میں نے دہائی دی، لیکن میں تو کبھی موت کا کنواں دیکھنے نہیں گیا۔ ابا نے مری مری آواز میں دلیل دی اور بے عزتی کے احساس سے میرا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں نے کوئی اور حملہ ہونے سے پہلے جلدی سے کہا، ابا ماضی میں جھانکنے کی بجائے میری آنکھوں میں جھانک، میں تیرا بیٹا کمال ہوں، کمالا۔ کمالا؟ ابا نے حیرت سے مجھے گھورا، پھر یکدم غصے سے بولے، یہ ٹنڈ تو نے خود کروائی ہے یا مسجد سے سلیپر چراتے پکڑا گیا ہے؟ نہیں ابا، میں نے تیزی سے کہا، یہ ٹنڈ بل جبر نہیں، ٹنڈ بل رضا ہے اور میں نے خود کروائی ہے۔ اوہ! ابا نے ہونٹ سکیڑے۔ فائدہ بہت ہے ابا اس کا، دیکھنا سر کو ہوا بھی لگتی رہتی ہے، ہاتھ پھیرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور بار بار کی کٹنگ کا خرچہ بھی بچتا ہے۔ آخری جملہ ابا کے دل میں اتر گیا۔ بچت ابا کا پسندیدہ ترین عمل تھا اور اس حوالے سے ہونے والے 7 قتل بھی وہ معاف کر سکتے تھے۔ انہوں نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر پوری ذمہ داری سے میری ٹن پر ایک طویل بوسہ دیا اور گھر کے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میرا نام کمال احمد عرف کمالا عرف کالو عرف کاما عرف ڈنگر عرف کھوتا ہے۔ مؤخر الذکر کچھ عرفیات ابا کی عطا کردہ ہیں، باقی میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں۔ میں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور وہ بھی میرے اکلوتے اماں ابا ہیں۔ میں نے زندگی میں آج تک ان کو کسی مسئلے پہ متفق ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کے تعلقات کی نوعیت بالکل بش اور اسامہ جیسی ہے، تاہم ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ دونوں میں سے اسامہ کون ہے۔ اماں ابا کبھی کبھار اتنی خونخوار لڑائی لڑتے ہیں کہ دیکھنے والے کو خواہ مخواہ مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ ان کی لڑائی کو ٹی وی والی ریسلنگ سے بہتر قرار پایا ہے۔ یہ دونوں کم از کم نورا کشتی تو نہیں لڑتے۔ ابا چونکہ اونچا سنتے اس لیے اکثر اماں کی بھڑاس ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ بزرگوں سے روایت ہے کہ اماں ابا کی لڑائی کا آغاز شادی کے دوسرے روز ہی ہو گیا تھا۔ جب اماں نے منہ دکھائی میں دی ہوئی ابا کی سونے کی انگوٹھی کو چیک کرایا تو وہ 2 نمبر نکلی۔ اماں نے ابا سے شکوہ کیا تو وہ قرآن اٹھانے پر تیار ہو گئے کہ انگوٹھی 2 نمبر نہیں ہے۔ احتیاطاً انگوٹھی کو دوبارہ چیک کرایا گیا تو ابا کا کہا سچ نکلا، انگوٹھی واقعی 2 نمبر نہیں بلکہ 3 نمبر تھی۔ اماں نے غصے سے انگوٹھی اتار کے ابا کے ماتھے پہ ایسی تاک کر ماری کہ وہاں سیاہ نشان بن گیا۔
بزرگوں کی بات پر اس لیے بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ نشان ابا کے ماتھے پر تاحال موجود ہے، تاہم ابا اسے بدور دلائل محراب کہتے۔ اماں کا انتقام پورے خاندان میں مشہور تھا۔ اماں چونکہ رنگ کے معاملے میں سفید نہیں تھیں، اسی لیے ایک دفعہ شادی سے پہلے ان کی کسی سہیلی نے انہیں کالی کہہ دیا۔ اماں نے اس بات کا انتقام یوں لیا کہ جہاں بھی اس لڑکی کے رشتے کی بات چلتی، اماں جھٹ سے لڑکے والوں کے کان میں ڈال دیتی کہ لڑکی پارٹ ٹائم چرس بیچتی ہے۔ اماں نے اس بات کا اتنا چرچا کیا کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لڑکی واقعی چرس بیچنے لگی۔ غصے کے معاملے میں بھی اماں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے محلے کے ایک بچے نے بری طرح مارا۔ میں روتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اماں نے مجھے مزید ایک تھپڑ سے نوازا، پھر غرا کر بولیں، کس نے مارا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دارا نے۔ دارا کون؟ وہ مولوی کا بیٹا۔ اماں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے ناک پونچھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا، مجھے لیا اور سیدھی مولوی صاحب کے حجرے کی طرف بڑھیں۔ مولوی صاحب غالباً روح افزا پینے کے بعد مسجد کے باہر گلی میں کھڑے دانتوں میں خلال کر رہے تھے۔ اماں کو اتنی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کے یکدم چونک گئے۔ مولوی! اماں نے ساری تہذیب دائیں طرف رکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب پہلے گھبرائے، پھر مزید گھبرا کر بولے، جی جی خاتون، کیا ہوا؟ اماں نے کھینچ کے مجھے آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کیا حال کیا ہے میرے بچے کا۔ مولوی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ساری گفتگو گلی میں ہو رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ سننے والے سے کن معنوں میں لے جائے۔ وہ گھگیا کر بولے، لا الہ الا اللہ، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تیرے بیٹے نے تو اسے مارا ہے نا؟ اماں نے آنکھیں نکالیں۔ مولوی صاحب کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ گلی میں اکٹھے ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ مولوی صاحب تیزی سے بولے، کچھ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا۔ جائیے آپ لوگ۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اماں بپر گئیں۔ میرا بچہ مرنے والا ہو گیا اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، کیسا جھوٹا مولوی ہے یہ۔ اماں نے واویلا شروع کر دیا۔ ہر کوئی مشکوک نظروں سے مولوی صاحب کو گھورنے لگا۔ کچھ زیادہ عقل مند محلے داروں نے فوراً بات سمجھ کر نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ بے شمار لوگ مجھے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی اس مولوی پہ شک تھا۔ ایک آواز آئی اور مولوی صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ مولوی صاحب پر پل پڑے۔ مولوی صاحب نے اس افتاد سے گھبرا کر چھلانگ لگائی اور سڑک کی طرف بھاگے۔ ان کا یہی بھاگنا انہیں پکا مجرم ثابت کر گیا۔ آگے کا حال تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دادی بتاتی ہیں کہ مولوی صاحب کو محکمہ اوقاف والوں نے نکال دیا تھا۔ سنا ہے آج کل کینٹ میں ان کا پان سگریٹوں کا کھوکا ہے۔ ہر چند کہ ہمارے گھر میں غربت کا خاصا آنا جانا تھا، پھر بھی ابا نے دل پہ جبر کر کے مجھے ایف اے کرا ہی دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ایم اے کرتا، لیکن ابا ایم اے کی بجائے ایم اے میں زیادہ خوش تھے۔ میں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ مجھے کوئی نوکری کر لینے دیں، لیکن ابا کا تو پلان ہی کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ جیسے ہی میں نوکری کا ذکر چھیڑتا، ابا کا منہ عالم لوہار جیسا بن جاتا اور آنکھیں حسن جہانگیر جیسی۔ پھر وہ مسلسل 3.5 منٹ مجھے پرانے ماڈل کی نئی گالیاں نکالتے اور بعد میں بڑی عدت سے سمجھاتے کہ منحوس، یہ نوکری وغیرہ کی سوچے گا تو نہ خود کھا سکے گا نہ ہمیں کھلائے گا، آگے کی سوچ آگے کی۔ میں تیری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے سسرال والے تجھے کاروبار بھی سیٹ کر کے دیں، اس طرح ان کی بیٹی اور تیرے والدین دونوں سکھی رہیں گے۔ سبحان اللہ! ابا کا پلان سن کر میرے گھٹنوں میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ ارے ابا، اتنی امیر لڑکی آخر مجھے ملے گی کیسے؟ میں نے طلعت حسین کے انداز میں بڑا سیریس سوال کیا۔ ابے بھری پڑی ہے دنیا ایسی لڑکیوں سے، بس تو دیکھتا جا۔ میرا دل کہتا ہے کہ قسمت ہمارے دروازے پہ دستک دینے ہی والی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح ابا کا کہا سچ پایا۔ رشتے کرانے والی ماسی قسمت اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اے بیٹا، اچھا ہوا جو تو مل گیا، بڑی شاندار خبر لائی ہوں آج تو۔ شاندار خبر؟ میرا خیال ہے تیرے خاوند کی ڈیوٹی پھر سے رات کی ہو گئی ہوگی۔ ابا نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہانک لگائی اور ماسی کے دانتوں تلے سپاری مزید تیزی سے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ اس نے دانت پیستے میں بات انسنی کی اور میری طرف دیکھا۔ نورا کدھر ہے؟ میں نے آواز دی، اماں ماسی آئی ہے، آ رہی ہوں۔ اماں نے سیڑھیوں کے نیچے قائم 2 in 1 باورچی خانے سے آواز لگائی۔
2 in 1 میں اس لیے کہا ہے کہ خورد و نوش کے فرائض سے نمٹنے کے بعد اکثر یہ باورچی خانہ بطور غسل خانہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ سامنے والے حصے کی طرف چارپائی کھڑی کر لی جاتی تھی۔ ابا نے جدید غسل سے لطف اندوز ہونے کے لیے انوکھا طریقہ نکال رکھا تھا۔ وہ سرکاری پانی کی ٹونٹی کے ساتھ ٹیوب لگا دیتے اور دوسرا سرا غسل خانے والی چارپائی کے باندھ میں سے نکال دیتے۔ یوں ہر دفعہ تازہ شاور لیتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں ہم اکثر دوپہر کو نہاتے تھے کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، تاہم ابا پانی کی بالٹی بھر کے دھوپ میں رکھ دیتے۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ پانی اس طرح سے بھی گرم کر کے نہایا جا سکتا ہے۔ اماں ماسی قسمت کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اے بہن، بڑی خاص خبر لائی ہوں۔ ماسی نے ابا کا جملہ آنے کے ڈر سے نہ صرف آواز آہستہ رکھی بلکہ جملے میں بھی خاطر خواہ تبدیلی کر لی۔ میری کمیٹی تو نہیں نکل آئی؟ اماں نے غربت کا عالمی مظاہرہ کیا۔ اے نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ ماسی نے اینک درست کرتے ہوئے کن اکھیوں سے ابا کی طرف دیکھا جو چارپائی کی ادوائن میں پھنسے لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے نور جہاں کا گیت پٹھان خان کی آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خالی خبر ہے یا خوشی کی خبر ہے؟ اماں نے یکدم چونک کر پوچھا۔ اے ہے، اللہ خیر کرے، خوشی کی خبر ہے۔ ماسی نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اماں کے حلق سے طویل سانس نکل گئی۔ تو بتاؤ پھر۔ ماسی نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں بظاہر سائیکل کا چمٹا صاف کر رہا تھا لیکن میرے تمام حواس ضروریہ اسی طرف تھے۔ بات یہ ہے کہ فریدہ کی بیٹی نے BA کر لیا ہے۔ آج اس کا نتیجہ تھا، پورے کالج میں فرسٹ آئی ہے۔ تو پھر؟ اماں نے قہر آلود نظروں سے ماسی کو گھورا۔ پھر کیا، لڑکی بہت اچھی ہے، باپ بھی فیکٹری میں فورمین ہے، تم لوگ بھی بہت شریف ہیں۔ تو ہم کیا دہشت گرد ہیں؟ اماں کڑکی۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ اپنا کمالا پتر بھی بڑا ہو گیا ہے اور… اچھا، تو رشتہ لے کر آئی ہے؟ اماں ساری بات سمجھ گئی اور میں بھی سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اماں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کے کانوں تک آوازیں تو نہیں پہنچی تھیں، تاہم اماں کے اٹھنے کا ایکشن دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ سبزی میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے گیت کو لگام دی اور ہمتاً چوکنے ہو گئے۔ بات سن، ہم نے اپنے لڑکے کا رشتہ ایرے غیروں میں نہیں کرنا۔ دوبارہ اس سلسلے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کمالے کا رشتہ ہم جیسے بڑی ذات کے راجپوتوں میں ہوگا۔ اماں نے گردن اکڑائی۔ راجپوت؟ بے اختیار میرا ہاتھ سائیکل کی گھنٹی سے پھسل گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ابا نے بتایا تھا ہم شیخ ہیں۔ ابا کی چارپائی میرے قریب تھی۔ میں نے سرگوشی کی۔ ابا، کیا ہم راجپوت ہیں؟ کیا کہا؟ جن بھوتیں؟ ابا چونکے۔ ابے ہوش کرے، اس غریب گھر میں جن بھوت کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے تو چڑیلیں بھی پردہ کر کے گزرتی ہیں۔ جن بھوت نہیں ابا، راجپوت۔ راجپوت؟ کیا ہم راجپوت ہیں؟ میں نے زد ہو کر ابا کے کان کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ ابا سیدھے ہوئے۔ اماں کہہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ابا نے سر ہلایا۔ دیکھ نورا، رشتہ بہت اچھا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ماسی قسمت نے آخری کوشش کی۔ ماسی، رشتے نکلے نہ نکلے تو ضرور نکل جا، ورنہ میرا دماغ چل گیا تو… اماں نے چپل اٹھا لی۔ ماسی نے تمام تر خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا برقع سمیٹا، میری طرف دیکھ کے پان کی پیک زور سے زمین پہ تھوکی اور منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں 2 روپے کا دہی لینے مجید کی دکان پر جا رہا تھا۔ ساری گلی بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور صبح کے وقت غریبوں کے گھروں کی گلیاں اور نالیاں بچوں سے بھری ہوتی ہیں۔ میرا دھیان اوپر کی طرف تھا۔ گلی کے درمیان میں سے کسی پتنگ کی ڈور گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈور میں خاصا تناؤ تھا جس سے لگ رہا تھا کہ پتنگ یا تو کہیں پھنسی ہوئی ہے یا پھر دوسری طرف سے بھی ڈور کسی کے قبضے میں ہے۔ اچانک ڈور ڈھیلی پڑ گئی اور نیچے کی طرف آنے لگی۔ یقیناً کسی ایک طرف کا سرا ٹوٹ گیا تھا۔ پتنگ لوٹنا میرے لیے بس لوٹنے سے بھی زیادہ مسرت بخش عمل ہوتا ہے۔ ڈور ڈھیلی پڑتی دیکھ کر مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میں نے خالی پیالہ ایک طرف رکھا اور اچھل کر ڈور کی طرف ہاتھ مارا۔ محلے کے اور بھی کئی لمبے لڑکے اس کار خیر میں شریک تھے، تاہم میں ذرا زیادہ قریب تھا۔ ڈور تو میں نے پکڑ لی لیکن دوسرے لڑکوں نے باقی پتنگ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ایک عجیب سی دھما چوکڑی سی مچ گئی تھی۔ سب لڑکے ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ ہائے مر گیا، ہائے میرا سانس! میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری آواز کے جواب میں فوراً ہی تمام لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔
پہلی بار اپنی اتنی عزت ہوتے دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں نے سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل سے مزید کوئی رائے طلب کرتا، ایک شور سا اٹھا اور ذرا سی دیر میں ساری گلی خالی ہو گئی۔ میں ڈر گیا، کہیں سامنے والے ملک صاحب کا کتا تو نہیں کھل گیا۔ عموماً اس کے کھل جانے پر ہی گلی میں یوں ویرانی چھاتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، سامنے نگاہ پڑتے ہی میرے ہاتھوں کے کبوتر اڑ گئے۔ میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور 3 پولیس والے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے نیلے رنگ کا کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں اور خصے میں انتہائی نازک پیر پھنسائے ہوئے تھے۔ گاڑی اور لڑکی اتنی خوبصورت تھیں کہ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی ہے جی، لڑکی نے اتنے یقین اور خوبصورتی سے کہا کہ مجھے لگا جیسے واقعی میں ہی ہوں۔ لڑکی کا جملہ سنتے ہی تھانے دار نے اشارہ کیا اور وہ پولیس والوں نے تیزی سے مجھے جکڑ لیا۔ میں ان کے ہاتھوں میں کسمسانے لگا کہ کیا کیا ہے میں نے؟ میری مریل سی آواز نکلی۔ تجھے تھانے چل کے بتاتے گنجے دوزخی۔ ایک کانسٹیبل نے میری ٹینٹ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ جو عورتیں ادھ کھلے دروازوں سے باہر جھانک رہی تھیں ان کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ مجھے یکدم الہام ہوا کہ میں ذلیل ہونے والا ہوں۔ اصل میں مجھے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ مجھے آنے والے وقت کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین الہام تھا کہ میری ٹینٹ مسلسل خطرے میں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی مجھے گرفتار کرانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے اور اس نے کس جرم میں مجھے پہچانا ہے۔ میں لڑکی کی طرف منہ کر کے گڑ گڑایا، دیکھیں جی آپ کو غلط فہمی۔ پٹاخ! میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میری ٹینٹ پر کانسٹیبل کا کھلا ہاتھ پڑا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر اسٹیل کی پرات آ گری ہو۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اگر میرے سر پر بال ہوتے تو مجھے اتنی چوٹ نہ لگتی۔ تھانے دار نے بھی شاید میری بات کا برا منایا تھا، چیخ کر بولا، ابے میڈم فہمی کو غلط کہہ رہا ہے، میں تیری ٹینٹ پھاڑ دوں گا۔ غالباً لڑکی کا نام فہمی تھا اور میرے غلط فہمی والے لفظ کو وہ لڑکی کے ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ آپ اسے گرفتار کر لینا۔ فہمی نے تھانے دار سے ضد کی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں واقعی گرفتار ہو چکا۔ آپ فکر نہ کریں میڈم جی، ہم ابھی سے تھانے لے کر جائیں گے، چلو بٹھاؤ اسے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ لیکن وہ میرا دہی والا پیالہ، میں ابا کو تو بتا دوں۔ ارے ارے کوئی ہے، ارے رکو تو صحیح۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ غالباً اس شور شرابے کی اطلاع اماں کو بھی مل گئی تھی اس سے پہلے کہ تھانے والے مجھے گاڑی میں ڈالتے۔ اماں بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے آئیں۔ کیا بات ہے، کیوں میرے بیٹے کو پکڑا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تھانے دار نے میری طرف اشارہ کیا۔ اماں تھانے دار کی بات سن کے یکدم چونک گئیں، قریب ہو کر پوری تسلی سے میرا جائزہ لیا، پھر پورے اعتماد سے بولیں، ہاں میرا ہی ہے۔ تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیا، تمہارے بیٹے نے اس میڈم کا پرس چھینا ہے؟ اماں نے حیرانی سے پہلے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ کمالے پیسے کدھر ہیں؟ میں سمجھا شاید وہ دہی والے پیسوں کا پوچھ رہی ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جیب میں ہیں۔ یہ سنتے ہی تھانے دار زور سے اچھلا، دیکھا دیکھا، مان گیا نا گنجا پاپی۔ اس نے تیزی سے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ 2 روپے کا سکہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ دہاڑا، باقی کی رقم کہاں ہے؟ میری جان نکل گئی، باقی کی رقم ابا کے پاس ہوگی۔ مجھے تو انہوں نے صرف 2 روپے ہی دیے تھے۔ اوہ تو پورا گینگ ہے، باپ بھی اس کا ساتھی ہے، چلو اوے پکڑ لو اس کے باپ کو بھی۔ تھانے دار پوری قوت سے چیخا اور گاڑی میں سے 2 سپاہی نکل کے ہمارے گھر کی طرف لپکے۔ ابا صحن میں بیٹھے کلی کر رہے تھے۔ پولیس کو اندر آتے دیکھا تو چکر کھا کے نزدیکی موڑے کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے جی؟ ابا نے زیر لب کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ تم ہو کمالے کے باپ؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ کمالے کا نام تو درزی ہی بتا سکتا ہے جی، مجھے کیا پتا؟ ابا ڈگمگائے۔ ابے ناپ نہیں پوچھا، باپ پوچھ رہے ہیں، باپ، تم اس کے باپ ہو۔ ابا مزید دبک گئے۔ بس جی، اس کی ماں تو یہی کہتی ہے، پر جی اللہ کی قسم میں نے کبھی زور نہیں دیا۔ سپاہیوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے ڈولی ڈنڈا کرتے ہوئے ابا کو اٹھایا۔ ابا کو گدگدی ہوئی اور ان کے قہقہے نکل گئے۔
ابے ابے چھوڑ، کھی کھی کھی، ہائے مر گیا، ابے ابے نہ ہنسا، ابے مر جاؤں گا۔ لیکن سپاہیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور لا کر تھانے دار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابا نے پوری کوشش کی کہ تن کر کھڑے ہو سکیں، لیکن تھانے دار کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی ان کا وعلیکم السلام نکل گیا۔ تھانے دار نے گھور کر ابا کو دیکھا۔ تو تم ہو اس گروہ کے سرغنہ۔ سغرا؟ کون سغرا جی؟ اللہ پاک کی قسم، میں کسی سغرا کو نہیں جانتا، میں نے تو اسے تصویریں بھی واپس کر دی تھیں۔ ابا نے تھانے دار اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یہ اونچا سنتا ہے کیا؟ تھانے دار نے اماں سے پوچھا۔ اماں نے گھبرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں گاڑی کے اندر دو سپاہیوں کے درمیان چکن سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ ابے پرس کہاں ہے؟ تھانے دار پھر دہاڑا۔ چرس نہیں جی، میں چرس نہیں پیتا، آپ کو غلط مخبری ہوئی ہے۔ ابا مزید گھگیائے۔ ابے چرس نہیں، پرس پرس پرس، مگر اللہ کی قسم جی، میں تو پرس رکھتا ہی نہیں، میں تو سارے پیسے سلوکے میں رکھتا ہوں۔ سلوکا؟ اوہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سر جی مجھے پتہ ہے، ایک سپاہی جلدی سے بولا۔ سلوکا مردوں کی شمیز ہوتی ہے جی۔ تھانے دار نے کچھ لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر ابا کے بغلوں میں ڈنڈا چبوتے ہوئے بولا، کہاں ہے اوئے تیرا سلوکا؟ جناب میں نے اس وقت سلوکا ہی پہن رکھا ہے، ابا نے انکشاف کیا، اور یہ سنتے ہی پولیس والے یکدم چوکنے ہو گئے۔ تھانے دار نے چیتے کی سی پھرتی سے ابا کے سلوکے کی جیب میں ہاتھ مارا۔ اندر سے کاغذوں کی کھڑکھڑاہٹ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا اور ارد گرد کھڑے محلے والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی اور پانی کے بل کھڑکھڑا رہے تھے۔ لے چلو ان دونوں کو، تھانے دار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور خود گاڑی کی اگلی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اے ہائے، یہ کیسا اندھیر ہے، بلا وجہ کیوں لے جا رہے ہو ان کو؟ اماں نے دہائی دی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں ابا کے حق کے لیے آواز اٹھاتے دیکھا، لیکن تھانے دار نے ایک نہ سنی۔ محلے والے بڑے اشتیاق سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ مجال ہے جو کسی نے آگے آ کے مجھے بچانے کی کوشش کی ہو۔ اصل میں ہمارے محلے میں کافی عرصے بعد پولیس کا آنا ہوا تھا۔ چھوٹے محلے والوں کے لیے ایسے مناظر ہالی ووڈ کی فلموں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ گاڑی میں ابا کو میرے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ان کا چہرہ غصے سے سبز ہو گیا۔ یہ سب تیرا کیا دھرا ہے؟ ابا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو حیران ہوں کہ کیا کہا؟ میں حیوان ہوں؟ ابے شرم نہیں آتی باپ کو حیوان کہتے ہوئے؟ ابا مزید گرم ہونے لگے تھے کہ ایک سپاہی نے کڑک کر انہیں چپ کرا دیا، اور وہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ گاڑی مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی تھانے کے گیٹ کے سامنے جا کے رک گئی۔ سپاہیوں نے انتہائی بے دردی سے ہمیں بازوؤں سے پکڑا اور تھانے دار کے کمرے میں ایک طرف کونے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پتہ نہیں تھانے دار اور وہ لڑکی کدھر چلے گئے تھے، کافی دیر تک وہ دونوں نہیں آئے۔ تھانے دار کا کمرہ دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کس قسم کی آؤ بھگت کی جاتی رہی ہوگی۔ مسلسل 1 گھنٹہ کھڑے رہنے سے میری ٹانگیں تھک گئیں۔ ابا مجھ سے ناراض دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے، تاہم ان کے ایکشن بتا رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں بھی کل ہو اللہ پڑ رہی ہیں۔ کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دروازے سے باہر 3 سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا؟ سپاہیوں کی پشت ہماری طرف تھی، ویسے بھی بینچ ان کی نگاہوں سے خاصا پرے تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ نیچے جھکنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے کوئی آواز پیدا کیے بغیر آرام سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابا ابھی تک ٹانگ پر ٹانگ بدل رہے تھے۔ بالآخر ان کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی اور انہوں نے بھی میرے والا طریقہ اختیار کیا، یعنی منہ دوسری طرف کر کے آہستہ سے بیٹھ گئے۔ بینچ پر بیٹھتے ہی ان کا کندھا مجھ سے ٹکرایا۔ وہ چونک کر مڑے اور مجھے پہلے سے ہی بیٹھا دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ میں ابا سے بات کرنا چاہتا تھا، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن ابا تو شاید کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہماری آواز سن کے کوئی سپاہی اندر ہی نہ جھانک لے اور ہمیں پھر سے نہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ میں نے بڑے محتاط طریقے سے ابا کا کندھا ہلایا۔ ابا نے ناراض بیوی کی طرح ایک جھٹکے سے خود کو دوسری طرف کر لیا۔ میں نے سرگوشی کی، ابا یہ کوئی سازش ہے؟ ابا کچھ اور سمجھے، آنکھیں پھاڑ کر چلائے، ابے خواہش ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی خواہش آپ کر، اگر زندوں میں ہے۔ انہوں نے پورے اہتمام سے مصرعے کو قبر میں اتارا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کی آواز سن کر تینوں سپاہی کھوٹے سکوں کی طرح واپس لپکے۔ اوئے تم بیٹھے ہو، لیٹ جائیں۔ میں خوش ہو گیا۔ نہیں تو میں بتاتا ہوں ٹنڈو جام۔ سپاہی نے ایک ہاف بوائل گالی دیتے ہوئے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔
میں اور ابا ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں ٹھک سے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے کھڑے ہونے میں اتنی ہم آہنگی اور پھرتی تھی کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آرمی آفیسر ہمیں اس عالم میں دیکھ لیتا تو یقیناً کسی نہ کسی چھوٹے موٹے گارڈ آف آنر کے لیے سلیکٹ کر لیتا۔ یکدم اٹھنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں ایک لہر سی اٹھی، لیکن کوئی تازہ ہوا نہ چلی، بلکہ یکدم 3 سلوٹ ہوئے۔ میں گھبرا گیا۔ تھانے دار آ گیا تھا، لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے سارا درد بھول گیا۔ وہ تھانے دار کے سامنے والی کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اوئے تم ادھر آؤ، تھانے دار نے مجھے اشارہ کیا۔ میں جلدی سے 3.5 قدم آگے ہو گیا۔ تم میڈم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، اس نے اشارہ کیا، اور یہ سنتے ہی بے اختیار میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ میں نے سکتے کے عالم میں پوچھا، جی سر۔ اوئے جی کے بچے، میں نے کہا ہے تم میڈم جی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ میں نہال ہو گیا۔ اوئے ٹنڈ خاں، مہربانی کس چیز کی ہوئے؟ تھانے دار چونکا۔ سر جی، آپ مجھ غریب کو اتنی بڑی سہولت جو دے رہے ہیں، میں نے شرما کر کہا۔ سہولت؟ کون سی سہولت اوئے خبیث؟ تھانے دار یکدم اچھل پڑا اور میں سمجھ گیا کہ مجھ سے سمجھنے میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ اس کے ڈنڈے سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو جاتی۔ میں نے تیزی سے سنبھلتے ہوئے کہا، سر جی، میرا مطلب ہے آپ نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا۔ یہ مہربانی کیا کم ہے جی، میں نے اسے مطمئن کیا۔ یکدم اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ باندر دیا پترا، یہ سب میڈم جی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں چونک کے لڑکی کو دیکھنے لگا جو سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ کاش اسی طرح بیٹھی 3 دفعہ سر ہلا دے۔ میں نے ناممکن سپنا دیکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے 2 سپاہیوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور ساتھ والے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ تھانے دار کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک نظر ابا کی طرف ڈالی۔ ان کے چہرے پر 535 گالیاں رقص کر رہی تھیں۔